بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج ایک عجیب و غریب کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہوا۔ نور عالم خان نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی، اور نور عالم خان وہی ہیں جو کہ عمران خان کے یعنی PTI کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے تو پچھلے رجیم چینج کے وقت میں PTI سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے آپ ان کو لوٹا کہہ لیں یا جو بھی بار صورت، انہوں نے PTI کو دھوکہ دیا اور PMLN سے مل گئے۔ یہ حضرت اب صدارت کر رہے ہیں، ان کو صدارت مل گئی اس کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی۔ اب یہاں پہ کیس ڈسکس کر رہے ہیں وہ طیبہ گل نامی ایک خاتون، جس کا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی ایک آڈیو ٹیپ تھی جو کہ اس نے یہاں کسی ٹی وی میں نیوز 1 پہ چلائی گئی تھی، جس میں کہ جسٹس جاوید اقبال کے اوپر الزام تھا کہ ان کی آواز ہے اور وہ اس کو خاتون کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب طیبہ گل نے یہ یہاں پہ ایک اپلیکیشن دی جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کی بنیاد پہ ہیئرنگ شروع کر دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس تحقیق ہونے والا ہے کہ واقعی جو آڈیوز ویڈیوز ہیں وہ درست ہیں۔ آج کل تو جب سے مریم نواز نے یہ آڈیو ویڈیو کا کھیل شروع کی ہے تو یہ تو ڈرامہ عام ہو گیا پاکستان میں، تو اب یہ ایک لعنت کی طرح پھیل گئی چیز، اور ہر کسی کی عزت اچھل رہی ہے، جعلی ٹیپس بھی بن رہی ہیں۔ بہرصورت پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ ٹیپ درست ہیں، اسی اوریجنل ہیں، پھر کن حالات میں بنائی گئیں، یہ عورت کا کیا اصل مقصد کیا تھا، کیوں یہ ریکارڈنگز کرتی رہی۔ اس کی بجائے ڈائریکٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کیس وصول کر لیا۔ مجھے جو اس میں وجہ نظر آتی ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ چونکہ جسٹس جاوید اقبال بذات خود ان لوگوں کے کیسز کرپشن کے پرسو کرتے رہے، گو کہ ان کے عملے نے کسی نے کوئی کیس انجام تک نہیں پہنچایا، پیسے سے کھاتے رہے لوگ نیچے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی کو اگر انہوں نے کچھ عرصہ جیل میں رکھا ہے یا کچھ اور، تو آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک موقع آ گیا کہ جسٹس جاوید اقبال کو اگر وہ ذلیل کرنا چاہیں تو جتنا جی چاہے کر لیں، ورنہ ان کا کوئی کام نہیں تھا کہ تحقیقات کے بغیر یہ قصہ پکڑ کے تو یوں شروع ہو جاتے۔ ان کا کام تھا کہ FIA کو دیتے، اس خاتون کو کہتے کہ جاؤ FIA میں پہلے اپنا کیس وہاں دو، اور وہاں پہلے اس کا ثابت ہو جائے کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہی ہے وہ درست ہے۔ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کے کہنے پہ جو کچھ اس نے کہا اس کو درست تسلیم کر کے آگے کام شروع کیا اور کہا جی جسٹس جاوید اقبال پیش ہو جائیں۔ اب یہ جو خاتون ہے اس نے جو الزامات لگائے پہلے وہ سامنے رکھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ اس کے اپنے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ پیش ہوئی آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں۔ اس نے کہا کہ یہ 2019 کو مجھے نیب نے گرفتار کیا تھا، جنوری 2019 میں۔ اس نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنی معصوم تھی کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیوں گرفتار کیا، جبکہ اس کا خامد پہلے سے ہی گرفتار تھا اور جیل میں تھا، اور وہ مسنگ پرسن کے مقدمے کے سلسلے میں تھا۔ پھر یہ کہتی کہ اس سے پہلے میرے خامد کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ وہ کہتی کہ میری ایک مرتبہ لاپتہ افراد کے کمیشن میں ایک لاپتہ افراد کے معاملے پر ملاقات ہوئی تھی، غالباً جسٹس جاوید اقبال کی بات کر رہی ہے۔ میرے خاوند پہ وہ کہتی کہ میرے خاوند پہ چچی کے لاپتہ ہونے کا الزام تھا، چچی کو لاپتہ کیا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک کیس اگر اس نے چچی کو لاپتہ کیا ہے اور اس کا نیب سے واسطہ نہیں، اس کا تعلق ہے لاپتہ افراد والے کیس سے، اور جسٹس جاوید اقبال ادھر چیئرمین ہیں اس کمیشن کے، تو لازماً وہاں کچھ تحقیق ہوئی ہوگی جس کی بنیاد پہ اس کے خامد کو اریسٹ کیا گیا۔ اب میرا اپنا اندازہ ہے کہ جب اس کا خامد اریسٹ ہوا تو اس کے ذہن میں خاتون کے آیا کہ میں نے اپنے خامد کو بچانا، اور موسٹ پرابلی یہ اور اس کا خامد دونوں مل کے آپریٹ کر رہے تھے اس معاملے میں۔ چنانچہ
اس کو بھی بعد میں اریسٹ کیا گیا ایز اکمپلس، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اس نے اپنے خامند کو چھڑوانے کے لیے جسٹس جاوید اقبال کو ٹریپ کیا، کوئی ان کو ایسے جیسچرز کیے ہوں گے، کوئی چیز کی جس سے گو کہ غلط ہے، ان کو بھی اپنا کردار مضبوط رکھنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن موسٹ پرابلی ان کو ٹریپ کیا، اور پھر ٹریپ کر کے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے آڈیو ویڈیوز بنانے شروع کیے۔ اب یہ اتنی پرہیزگار اور سادہ عورت نہیں ہے میرے نقطہ نگاہ سے، جس نے یہ سارا کام کیا، آڈیو ویڈیوز بنائیں، آخر کوئی مقصد تھا؟ ایسے تو نہیں۔ سو یہ اس کا کہنا کہ میں تو بالکل بڑی پرہیزگار نیک پارسا ہوں، ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، ہم نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی، کچھ ہوا ہی نہیں تھا، بس ایسے ہی ان کو خواب آ گیا اس میں جو گمشدہ افراد کے چیئرمین کو، اور ان کو پکڑ کے تو انہوں نے بلانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جی مجھے بار بار بلاتے رہے اور کہا کہ کسی اور مرد سے اپنا کوئی تعلق نہ رکھیں۔ یہ سب اس کی روداد ہے جو یہ بتا رہی ہے۔ کیا سارا واقعی کچھ کہا گیا؟ اگر ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی آڈیو ٹیپ بھی ہو، آڈیو ریکارڈنگ ہو ایسی، اور اس میں کچھ ہو بھی، لیکن بہرصورت آڈیو ریکارڈنگز جو بھی ہوئیں اس میں کوئی لازماً ایک نیت ہوتی ہے۔ آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے کے منہ سے وہ اگلواتے ہیں اپنی مرضی کے کچھ کلمات، اور وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں، تو لازماً ایک بلیک میل کرنے کے نقطہ نگاہ سے یہ سارا ارینجمنٹ کیا گیا، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کو سن رہی ہے۔ تو اس نے اعتراف بھی کیا کہ میرے پاس ساری اس کی آڈیو ریکارڈنگز ہیں اور ویڈیو ریکارڈنگز ہیں۔ پھر اس نے الزام لگایا کہ میرے تحقیق کے دوران میرے کپڑے پھاڑ دیے، میرے جسم پہ زخم تھے، اور اس نے کہا وہ کچھ ہوا میرے ساتھ جو میں بتا بھی نہیں سکتی، میرا میڈیکل نہیں کروایا گیا، مجھے جج اور جوڈیشل اس کو جوڈیشل حوالات غالباً بھیج دیا ہوگا جج نے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ 100% کہیں ان کے ہاتھ میں رہی جیسے جاوید اقبال یا اس کے لوگوں کے ہاتھ میں، یہ باقاعدہ اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا رہا، اور عدالت سے جج نے اس کو پھر جوڈیشل ریمانڈ پہ بھجوا دیا۔ وہاں یہ کہتی ہے کہ مجھ سے خالی کاغذ کے اوپر دستخط کروا لیے گئے، اور اس پہ لکھوایا تھا کہ میں میڈیکل نہیں کروانا چاہتی۔ اب یہ کون بتائے؟ کوائٹ پاسبل کہ اس نے کہا ہو کہ میں میڈیکل نہیں کروانا چاہتی، تو انہوں نے کہا کہ پھر لکھ کے دے دو۔ اب یہ کہہ رہی کہ مجھے خالی کاغذ پہ دستخط کروائے، میں کیوں تم نے دستخط کیے؟ سو یہ کہتی ہے کہ میرے خامند کو انہوں نے 50 دن جیل میں رکھا، اور میری اس کو ویڈیوز دکھا کر ہراساں کرتے رہے، اور کوئی 40 مقدمات ان پہ درج کیے، کوئلہ اور ٹرک چوری اور بچوں کے ساتھ زیادتی وغیرہ کے، کہتی ہے کہ جی مقدمات میرے اوپر انہوں نے رکھے۔ اب یہاں پہ اس نے کوئی ایک آڈیو ٹیپ بھی سنوائی جس میں اس نے الزام لگایا کہ یہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جاوید اقبال اور شہزاد سلیم جو کہ لاہور میں ہیں ان کے نیب کے ریجنل ڈائریکٹر، وہ میرے سامنے بیٹھے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میرے اوپر 2 کروڑ کا ریفرنس فائل کیا۔ اب نیب کے ایک ڈی جی نے کہا جی، یہ کہتی کہ نیب کے ایک ڈی جی نے میری پرانا تصویریں بھی بنائیں، اور اچھا یہاں پہ بڑی معصومیت کی ایک بات کرتی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری ویڈیو جو ہے یا آڈیو یہ ایک چینل پہ کیسے چل گئی۔ یہ ترجمان نیب کی آڈیو میرے پاس موجود ہے، اپنے پاس اس کے موجود ہے۔ پھر یہ کہتی کہ ترجمان نیب نے مجھے کہا کہ نیب کے ڈی جی آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری یک طرفہ باتیں ہیں۔ بہرحال یہ کہتی کہ میں نے پھر وزیر اعظم کے پورٹل پہ شکایت جمع کرائی۔ یہ وزیر اعظم کا پورٹل آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے خاص طور پہ یہ کھلوایا تھا، جس سے کہ بہت سارے لوگوں کی شکایات دور ہوئی۔ پھر یہ خاتون طیبہ گل کہتی ہے کہ مجھ سے نیوز 1 کے مالک ملے، جنہوں نے اپنے دفتر میں مجھ سے ویڈیوز اور آڈیوز لے کر چینل پر چلا دیں، جبکہ ان کی ورشن یہ ہے کہ یہ خود آئی نیوز 1 کے آفس میں، اور اس نے آ کے پیش کی کہ یہ میرے پاس ہیں۔ سنی انہوں نے لازماً، اور پھر ایک دن چلائی، پھر حکومت نے بند کروایا، ان کو روکا کہ یہ مت کریں۔ اب
وہ آ کے ملے ان کے دفتر میں. بھئی تم ان کے دفتر گئی ہوئی ہو, وہ تمہیں آ کے کدھر ملے؟ دفتر میں ان کو جا کے تم نے پیش کی مالک کو. اس کے بیان میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ مشکوک ہیں. پھر ایک اور جو چیز بڑی مشکوک ہے جو اس نے وہاں پہ آڈیو سنائی. اب یہاں پہ جو نور عالم ہیں اس کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نے کہا جی کہ ہم بلائیں گے نیب کے چیئرمین کو اور ان کو بلا کے سب کو پوچھیں گے. اب خدا جانتا ہے کہ وہ آ کے ان کو جواب دیتے ہیں, کیونکہ میرا تو اپنا اندازہ یہی ہے کہ ان کے دائرۂ اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. یہ وارنٹ وغیرہ ان کے ظاہر کریں گے, عید کے بعد یہ جا کے تو ان سے ملیں گے. لیکن جو میں بات کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ چلائی, ایک آڈیو یہاں پہ چلا کے آڈیو ٹیپ اس نے ان کو سنائی, اور وہ جو سلیم شہزادہ ہیں لاہور میں ڈی جی ریجنل, ان سے متعلق ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, انہوں نے ٹیمپر کی, جبکہ انہوں نے کہا کہ میری اس سبجیکٹ پہ بات ہوئی تھی, کوئی خاتون ہے سم نگت بھٹی, اس سے بات ہوئی, اور ان کا نگت بھٹی کی ٹیپ, اور غالباً نگت بھٹی اور یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں اور یہ مل کے نیب کے آفیسرز کو کر رہی ہیں. اور اس میں بہرصورت اس ٹیپ میں کوئی خاص ایسی بات نہیں. اس آڈیو ٹیپ میں سلیم شہزاد یہ کہتے ہوئے سنے جا رہے ہیں کہ آپ جو کیس بتا رہی ہیں وہ بالکل اس کو کیس کو ملیں گے, لیکن وہ ایکشن اس پہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوگا. اگر اس کیس میں کچھ ہوا تو ایکشن ہم کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈی جی نیب لاہور جو تھے ان کا رویہ یا ان کا کہنا اس میں غلطی نہیں تھی, اور اگر انہوں نے ان پہ 2 کروڑ کا کوئی بنایا تھا کیس تو لازماً اس کا ریکارڈ ہوگا اور اس کی کوئی وجوہات ہوں گی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ خاتون اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے ان سب لوگوں کو ذلیل بھی کر رہی ہے, اور یہ اس نے ایک فراڈ ڈرامہ رچایا ہے. مگر اس ڈرامے اور فراڈ کا اصل جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. چنانچہ انہوں نے اس پہ بات چیت کی, اور اس کا رخ جو موڑا وہ یہ کہ طیبہ گل نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب یہ نیوز 1 کے اوپر آڈیو چلائی گئی تو اس کے بعد ڈی جی نیب ڈر گئے, اور پھر مارم جبا کا کیس ختم ہو گیا, اور فلانا کیس ان کا جو کے پی کے تھے وہ ختم ہو گئے, اس پہ پھر بات نہیں ہوئی. آپ امیجن کریں, حکومت نے تو بند کروائی وہ جو نیوز 1 پہ چلی, اور پھر اس کے بعد نیوز 1 کے مالک جو کہ ان کے میڈیا سیل کے ممبر تھے اس کو نکال بھی دیا پی ٹی آئی نے وہاں سے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. تو یہ نظر آتا ہے جس طرح یہ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں دھڑا دھڑ, اور جس طرح غیر قانونی قسم کے یہ سارے کام کر رہے ہیں, یہ حکومت کر رہی ہے کہ لوگوں کو ان کے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, جھوٹے کیسز, جھوٹے مقدمے, تشدد, یعنی ظلم و ستم کی انتہا ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو ہم ذہن میں رکھیں تو یہ لازماً اس جھوٹ کی بنیاد پہ اس عورت کو استعمال کرتے ہوئے یہ کے پی کے کیسز کا بھی ڈرامہ اس میں لے کے آئیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جاوید اقبال کو بھی دبا کے ذلیل کریں گے. میرا خیال ہے کہ جسٹس جاوید اقبال کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ ایف آئی اے کو دیں, تاکہ اس عورت کے اپنے عزائم اور سارا جو کچھ یہ کرتی رہی ہے اس کے اپنے مقدمات جو ہیں وہ سامنے آئیں, پتہ لگے کہ یہ اپنے کیسز کی وجہ سے اس نے ان کو ٹریپ کیا, ڈرامہ کیا, اور پھر ان کو بلیک میل کر کے تو اپنی جان چھڑائی. اب معلوم جبا کی بات کر رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو خدا کا خوف کرنا چاہیے, ایسی چیزوں میں بلیک میل کر کے اس کے ناجائز فائدہ اٹھانے کے بجائے حقائق کی طرف آئیں. یہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ اس حکومت میں جب سے یہ پی ایم ایل این نے کھیل شروع کیا ہے آڈیو ویڈیو اور یہ چیزوں کا, یہ ایک تماشا بن کے رہ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہر کسی کی پگڑی اچھالنے کے چکر میں یہ, اور کوئی سمجھ نہیں صحیح معنوں میں لگتی کہ اصل حقیقت ہے کیا. یہ کیس جو ہے اس کی میرا خیال ہے کم از کم حقیقت اور طے تک پہنچنے کے لیے ایف آئی اے کو ایک ایماندارانہ انکوائری کرنی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.